نے تڑپ کر کہا زمین و آسمان کے مالک میں یہاں پر نہیں تھی، لیکن بتا کیا تو بھی یہاں پر نہیں تھا؟ اگر تھا تو یہ ہوا کیسے؟ مجھے ابھی اسی وقت فیصلہ چاہیے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تجھ سے الاصل ہے رفاق پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ نظر رکھتی ہے۔ جیسے اس عورت نے کہا معبود میں نہیں تھی، آخر تو کہاں چلا گیا تھا؟ یہ ہوا کیسے؟ جیسے آنسو گرے زمین پھٹتی ہے، بادشاہ کا لشکر خفقاب ہو جاتا ہے، زمین و آسمان کا کلیجہ کانپ گیا ہے۔ یہ آنسو پیش کرو، یہ سجدے پیش کرو، یہ محبت پیش کرو، انشاءاللہ تم دنیا میں غالب رہو گے، تم دنیا میں کامیاب رہو گے۔ ہمیں انعام تو رب سے لینا ہے، کامیاب ہو جاؤ۔ اسلام کی تاریخ پڑھو محترم حضرات، محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی تو کہا تھا رحمت عالم نے، بیٹی تیرے سر پر میں چادر ڈالوں گا۔ رسول کریم نے جیسے چادر ڈالی ہے، حاتم بائی کی بیٹی تھی، معمولی باپ کی بیٹی نہیں تھی۔ کردار مصطفیٰ کو جب دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھ نرسنے لگے، جن آنکھوں میں چنگاریاں تھیں وہاں سے محبت کے آنسو بہنے لگے، جس لہجے میں کاٹا تھا محبت کے پھول جھڑنے لگے۔ اس نے کہا نبی کیا یہی دین ہے؟ ہاں بیٹی یہی دین ہے۔ جب یہی دین ہے تو دیر نہ کرو، کلمہ پڑھا لو، دامن اسلام میں شامل کر لو۔ کون کہتا ہے اسلام طاقت سے پھیلا ہے؟ اسلام نہیں پھیلا تلوار کی طاقت سے، اسلام تو پھیلا ہے اخلاق کی طاقت سے۔ محبت رسول کا واسطہ ہے تمہیں، متحد ہو جاؤ، کامیاب رہو گے۔ یہی لڑکی جب کلمہ پڑھ کے گئی، اس کا بھائی عدی تھا، عدی اپنے بھائی کو بلایا، کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا مجھے معلوم ہے صحابہ جب پکڑیں گے تو مجھے سولی پر چڑھا دیں گے۔ کہا غلط کہہ رہے ہو۔ کہا میرے بھائی میں تو بارگاہ مصطفیٰ سے آ رہی ہوں۔ بارگاہ مصطفیٰ سے آ رہی؟ ہاں آ رہی ہوں۔ چلو بھائی ان کا کردار تو پہلے دیکھو، ان کی صورت و سیرت تو دیکھو۔ عدی واپس پلٹا ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کرم میں حاضر ہوا۔ اب جب وہ چل رہا ہے تو عدی نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے۔ مکہ کی ایک عورت نے کہا اے محمد بن عبداللہ ذرا ٹھہر جائیے۔ جیسے کہا ذرا ٹھہر جائیے، آج ہمارا مقام ذرا کچھ بلند ہو جائے، یا ہمارا سماج میں اسٹیٹس تھوڑا اعلیٰ ہو جائے۔ کوئی ذرا غریب کہہ دے آپ فلاں رک جائیے تو ہم اپنی توہینی محسوس کریں گے۔ آئے ہو حکومت کرنے کے لیے، خاندی بنو گے تب حکومت کرو گے، اگر آپ غلام بنو گے تب حکومت کرو گے۔ سماج سیوک بنو، جو سماج کا سیوا کیا ہے وہی بہادر رہا ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گالی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نبی نے کہا اپنی ماں کو گالی مت دو، اپنی بہنوں کو گالی مت دو، اپنی بیٹیوں کو گالی مت دو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے بیوقوف جو گالی دے گا اپنی ماں کو؟ نبی نے کہا جب تم کسی ماں کو گالی دیتے ہو تو گالی اس کی ماں کو نہیں دے رہے ہو، پلٹ کر تمہاری ماں پہ آ رہی ہے، پلٹ کر تمہاری بیٹی پر آ رہی ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے، مجھے گناہ کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیرے گھر میں پھوپھی ہے؟ کیا تیرے گھر میں بیٹی ہے؟ کیا تیرے گھر میں ماں ہے؟ کیا تیرے گھر میں بہن ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ یہ سب ہے۔ نبی نے کہا یہی کام کوئی تیری بیٹی کے ساتھ کرے تو کیسا لگے گا؟ کوئی بہن تیری پھوپھی کے ساتھ تو کرے کیسا لگے گا؟ روح کانپ اٹھی، کہا نبی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ تو نبی نے کہا سن، جس کے لیے تو اجازت چاہتا ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی آبرو ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کا وقار ہے، کسی کی شان ہے، کسی کی پان ہے۔ جو چیز تو اپنے لیے حلال غیروں کے لیے حلال نہیں سمجھتا وہ چیز کیسے تیرے لیے حلال ہوگی؟ یہ تصور کر لو اپنے دماغ میں۔ ہر بیٹی تم کو اپنی بہن نظر آئے گی، ہر ماں کی روپ میں تمہیں اپنی ماں نظر آئے گی، ہر لڑکی کی روپ میں تمہیں اپنی لڑکی نظر آئے گی۔ کیسے تم زیر ہو سکتے ہو؟ کوئی نہیں زیر کر سکتا ہے۔
لیکن نگاہ اتنی غلط ہو گئی ہے، آج گھر بھی محفوظ نہیں ہے، محلہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بادشاہ ہو گئے،